کا نہیں پڑھا. امام ابو حنیفہ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کا تعلق انفرادی نماز پڑھنے سے ہے. آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا, سورت بھی پڑھنی پڑے گی, یہ اس کے لیے ہے, سورہ فاتحہ نیسیسری ہے. مگر دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ من کانا لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ, کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. اس کا تعلق جماعت سے نماز پڑھنے ہے. جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ معاملہ ہوگا. تو اب آپ آ گئے اور آپس میں کلیئر شروع کر دیے. ڈائیورسٹی اچھی چیز ہے, مگر ڈائیورسٹی کو اپنی پہچان بنانا یہ غلط ہے. ایک مسجد میں مختلف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ مسجد کے اندر اتحاد ہے, مقتدیوں میں اتحاد ہے, مگر آپ اس ڈائیورسٹی کو اپنے لیے ایک علامت بنا لیں تو یہ غلط ہے. اب وہ سب کے لیے ہے, چاہے وہ مکتب بلینیت ہو, مکتب دیوبندیت ہو, مکتب اہل حدیث ہو, کوئی ہو, اسلام کو اپنے لیے علامت بن بنائیے. دین سب کے لیے ایک ہے, دین وسط بنیے آپ, امت وسط بنیے آپ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا مصداق بنیے. یہی پیغام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کو ڈویژن نہیں کرنا ہے, آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے, متحد ہو کر رہنا ہے. اس ڈائیورسٹی کو آپ انجوائے کیجئے, مگر اس ڈائیورسٹی کو اپنے لیے علامت پر بنائیے. یہ اولیاء کا درس ہی یہی رہا ہے. یہ صوفیاء کرام 1400 سال سے لے کر اب تک یہی پیغام دیتے آئے, اور ان کے اوپر فتوے لگتے رہے. یہ تو سب کو بلا لیتے ہیں, خانقاہ میں سب آ جاتے ہیں. تو فرمایا گا ان اولیاء کی صحبت میں جب بیٹھیں گے آپ تو آپ کا ذہن وسیع ہوگا, آپ کی سوچ کے اندر ترقی ہوگی, آپ ڈائیورسٹی کی اہمیت کو سمجھیں گے. آپ خانقاہوں میں دیکھیں کتنی ڈائیورسٹی. کوئی شخص, کوئی اللہ کا ولی یہ نہیں کہتا کہ تم میرے سلسلہ سے منسلک نہیں ہو لہذا تم سے میرا کوئی تعلق نہیں. حدیث میں فرمایا گیا, صحیح حدیث کے اندر, کہ جب یہ ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر جب بیٹھائے گا تو ان کے بارے میں ایک صفت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ ان کا جو دل ہوگا وہ پرندوں کے دل کی طرح ہوگا, یعنی نرم ہوگا, اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہوں گے. پرندہ کی طرح دل ہوگا اس کا, ان اولیاء کرام کا. اور دوسری یہ بتائی گئی کہ ان اولیاء کے تعلق سے کہ ان لوگوں کے آپس کے دل ملے ہوئے ہوں گے. اب اس نقطے پر غور کیجیے, ان اولیاء کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے, ایک دل ہوگا, ایک دوسرے کے مختلف, ایک دوسرے سے لوگ اختلاف نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی کرٹیسائز نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. ان اولیاء کی صفت حدیث میں بیان کی گئی. تو جو اولیاء ہوں گے وہ متحد ہوں گے, جو اولیاء ہوں گے ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف تو مولوی کرتا ہے, صوفی اختلاف نہیں کرتے, اور یہی وجہ